ارشد ندیم کامن ویلتھ گیمز میں چھا گئے، جیولن تھرو میں گولڈ میڈل پاکستان کے نام، فائنل مقابلے میں 90.18 میٹر کی کریئر بیسٹ کارکردگی، کامن ویلتھ گیمز کا نیا ریکارڈ بھی بنا ڈالا، ایونٹ میں پاکستان کے لیے دوسرا گولڈ میڈل۔ خیراتی اداروں کے نام پر جمع کیے گئے فنڈ سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان بھجوانے کا الزام، برطانیہ میں تحقیقات شروع، چیریٹی کمیشن اور نیشنل کرائم ایجنسی انویسٹیگیشن میں مصروف، ہسپتال اور یونیورسٹی کے نام پر جمع کی گئی رقوم سیاست کے لیے استعمال ہونے کی شکایت، ثبوت بھی فراہم کر دیے گئے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری بھی شامل۔ فارن فنڈنگ کیس نے عمران نیازی کا کردار بے نقاب کر دیا، تحریک انصاف نے 8 سال فیصلہ رکوانے کی کوشش کی، اللہ نے اکبر ایس بابر کو سچا ثابت کر دیا، اسلامی ٹچ دینے والے فنکاروں کے لیے قانونی ٹچ ضروری ہے، رانا ثناءاللہ کی عمران خان پر تنقید۔ رانا ثناءاللہ اوقات سے بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، نون لیگ بتائے اس کے پاس اربوں روپے کہاں سے آئے، حکومت تحریک انصاف کی فنڈنگ کے معاملے پر پاگل پن کا شکار، عوام کو رقم بڑھا چڑھا کر بتائی جا رہی ہیں، فواد چوہدری کا رد عمل۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا، اب قانون پر عمل درآمد ہوگا، عمران خان کو رانا ثناءاللہ کا خوف تھا، اسی لیے ہیروئن کا جھوٹا کیس بنوایا، پی ٹی آئی چیئرمین وزیر داخلہ کے خوف سے ہی خیبر پختونخوا فرار ہوئے، فواد چوہدری صاحب احتیاط اچھی چیز ہے، اوقات تک نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، مریم اورنگزیب کی وارننگ۔ عمران خان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، صرف سزا کا تعین باقی ہے، پی ٹی آئی چیئرمین پر آرٹیکل 62 اور 63 لگے گا، فواد چوہدری کو قانون کا کچھ پتہ نہیں، دوسروں کو آزادی کا درس دینے والے خود غلام ہیں، انقلاب کا شوق ہے تو ایکس وائی نہ کریں، ہمت ہے تو نام لیں، طلال چوہدری کا چیلنج۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون کے فروغ کا اعادہ۔ ملک میں فوری عام انتخابات کوئی نہیں روک سکتا، غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی، عوام صاف اور شفاف الیکشن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، 13 اگست کا جلسہ انقلاب کا آغاز ہوگا، عمران خان کی بابر اعوان سے بات چیت، بنی گالہ میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی اور قانونی امور پر مشاورت۔ عمران خان اپنے ورکرز کو بدتہذیبی پر اکسا رہے ہیں، کارکن ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، غلط طرز سیاست کے باعث سعودی عرب میں پاکستانیوں کو سزا ہوئی، اس واقعے کے ذمہ دار بھی پی ٹی آئی چیئرمین ہیں، شرجیل میمن کی تنقید۔ پاک فوج ہر آفت اور مصیبت میں قوم کے شانہ بشانہ رہی، سانحہ نسبیلہ کے حوالے سے پروپیگنڈا مہم ناقابل برداشت، شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، سیاستدان مصلحتیں نظر انداز کر کے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کریں، چوہدری شجاعت کا پیغام۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مضموم مہم چلائی گئی، کوئی محب وطن ملک کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا، پاکستان ہماری پہچان، سب کو مل کر بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، ترجمان بلوچستان حکومت پر عظیم شاہ کی نیوز کانفرنس۔ پنجاب میں احساس راشن پروگرام شروع کرنے کی اصولی منظوری، غریبوں کو ماہانہ 1500 روپے ملیں گے، آٹا، دالیں اور گھی سستے داموں فراہم کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی عمل درآمد کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت، ثانیہ نشتر سربراہ ہوں گی۔ احساس یہ اصل انسانیت ہے، معاشرتی تحفظ سے محروم افراد کی فلاح ریاست کی ذمہ داری، تمام پروگرامز کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اسمبلی سے احساس ایکٹ بھی پاس کرایا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا اجلاس سے خطاب۔
امپورٹڈ حکومت نے معیشت تباہ کر دی، پنجاب میں حکومتی تبدیلی عمران خان کے بیانیے کی فتح ہے، صوبے کے عوام کی خدمت کا دوبارہ آغاز ہو چکا، صرف تحریک انصاف ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے، یاسمین راشد۔ اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ مجبوری تھی، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر اتحاد میں شامل ہوئے، ایم کیو ایم کی پولیٹیکل سپیس نہیں دیا جا رہا، کراچی میں جعلی جماعتیں بنا دی گئی ہیں، وفاق اور صوبائی حکومت پالیسیز پر نظر ثانی کرے، وعدے پورے نہ ہوئے تو کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، وسیم اختر کی میڈیا ٹاک۔